یوسف کے بھائی بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے گھر سے دور گئے ہوئے تھے۔ پھر ایک دن یوسف کے باپ یعقوب نے اسے بلا کر کہا، تم جاؤ اور اپنے بھائیوں کو ڈھونڈو، ان کا حال معلوم کرو اور پھر واپس آ کر مجھے خبر دو۔ جب یوسف اپنے بھائیوں کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر پھر رہا تھا تو اسے ایک آدمی ملا۔ اس آدمی نے پوچھا، تم کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ یوسف نے کہا، اپنے بھائیوں کو۔ کیا آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ آدمی نے جواب دیا، جی ہاں، تم اس طرف چلے جاؤ تو وہ مل جائیں گے۔ یوسف اس آدمی کی ہدایت کے مطابق بھائیوں کو ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے بھائیوں نے یوسف کو دور سے آتے دیکھا اور وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، اوہ ہو، یہ دیکھو، خوابوں کا دیکھنے والا آ رہا ہے۔ ہم اسے مار ڈالیں اور اس کی لاش گڑھے میں پھینکیں، پھر ہم دیکھ لیں گے کہ اس کے خوابوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن یعقوب کے سب سے بڑے بیٹے روبن نے کہا، نہیں میرے بھائیوں، ہم اسے نہ ماریں، وہ ہمارا بھائی تو ہے، ہم صرف اسے گڑھے میں پھینک دیں۔ روبن سوچ رہا تھا کہ پھر بعد میں آ کر اسے بچا لوں گا۔ جب یوسف وہاں پہنچا تو وہ ان کے برے سلوک سے بہت پریشان ہو گیا۔ انہوں نے اسے پکڑا اور زبردستی سے اس کی خوبصورت قبا کو اتار لیا۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کریں، مجھے جانے دیں، چھوڑ دیں۔ لیکن اس کے بھائیوں نے اسے گڑھے میں پھینک دیا۔ گڑھے میں پانی تو نہیں تھا، لیکن وہ بہت گندا اور گہرا تھا۔ یوسف زور سے پکارتا رہا، میرے بھائیوں، مہربانی سے مجھے نکالیں، مہربانی کریں۔ کیا آپ نے دیکھا کہ جب لوگ ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتے تو کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ یوسف کے بھائیوں نے اس کی چیخنے چلانے کی آواز بالکل نہیں سنی، بلکہ انہوں نے گھڑے کے پاس بیٹھ کر بڑے مزے سے کھانا کھایا۔ اچانک ایک بھائی یہودا نے کہا، ادھر دیکھو، اونٹوں کا قافلہ اس طرف آ رہا ہے۔ وہ لوگ تاجر ہوں گے جو خوشبودار چیزیں بیچنے کے لیے مصر جا رہے ہیں۔ ہم اپنے بھائی کو ان کے ہاتھوں میں بیچ دیں۔ اگر ہم اسے مار ڈالیں تو ہمارا کیا فائدہ؟ جی ہاں، دوسرے بھائیوں نے کہا، یہ بہت اچھا خیال ہے، اسی طرح ہمیں اس کے بدلے میں پیسے بھی ملیں گے۔ پھر انہوں نے یوسف کو گڑھے میں سے نکال دیا۔ یوسف نے سوچا ہوگا کہ اب شاید میں گھر واپس جا سکوں، لیکن ایسی بات تو نہیں تھی، بلکہ اس کے بھائیوں نے اسے بیچ دیا۔ وہ منت سماجت کر رہا تھا، مہربانی سے مجھے گھر جانے دے، مہربانی سے۔ لیکن انہوں نے اس کی بات بالکل نہ سنی۔ آپ دیکھیں، یوسف ان اجنبیوں کے ساتھ ایک اجنبی ملک کی طرف جا رہا ہے۔ اب کون اس کی دیکھ بھال کرے گا؟ کیا خداوند بھی اسے بھول چکا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ جہاں بھی ہوں اور کیسے حالات میں سے گزر رہے ہوں، خداوند ہمیشہ آپ کو سنبھالے رکھے گا۔ اور ہم یوسف کی زندگی میں بھی یہی بات دیکھیں گے۔ لیکن اس وقت جب روبن گڑھے کے پاس لوٹ آیا تو اسے بڑا صدمہ ہوا۔ اب یوسف وہاں نہیں تھا۔ روبن نے پریشان ہو کر اپنے بھائیوں سے کہا، تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اب میں اپنے باپ کو کیا بتا سکتا ہوں؟ پھر انہوں نے مل کر منصوبہ بنایا۔ بھائیوں نے ایک بکرے کو ذبح کیا اور یوسف کی خوبصورت قبا کو اس کے خون میں ڈال کر اسے تر کیا۔ پھر انہوں نے اسے ایک نوکر کے ہاتھ سے اپنے باپ کے پاس بھیجا۔ نوکر نے یعقوب کو خونی لباس دکھا کر کہا، یہ ہمیں راستے میں ملا، کیا یہ یوسف کا تو نہیں؟
कबा को देखकर याकूब नहायत गमगीन और उदास हो गया और गम से उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। वो जोर जोर से रोने लगा। हाय मेरा बेटा चला गया है, हाय हाय। फिर यूसुफ के भाइयों ने आकर अपने बाप को तसल्ली देने की कोशिश की। आप इसके बारे में सोचें, ये सारा दुख उन्हीं की वजह से हुआ था और अब वो तसल्ली देना चाहते थे। उन्होंने अपने बाप को कुछ नहीं बताया, बल्कि अपने गुनाह को छुपाए रखा। वो सोच रहे थे कि अगर हम इसके बारे में खामोश रहें तो हमारे बाप को मालूम नहीं होगा कि हमने क्या किया है, किसी को मालूम नहीं होगा। लेकिन वो बिल्कुल भूल गए थे कि खुदावंद सब कुछ जानता है। आपने भी देख लिया होगा कि अक्सर एक गुनाह को छुपाने के लिए एक और गुनाह करना पड़ता है और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। इसीलिए आप भी खबरदार रहें और खुदावंद से दुआ करें कि वो आपको गुनाह करने से बचाए रखे।